جذبہ محبت بھی بیدار کرو کہ ہمارے بزرگوں کی جو تعلیمات ہیں اس پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے اندر استقامت فی الدین، استقامت علی الدین حاصل کریں گے۔ سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ اپنے دین پہ ثابت قدم ہو جاؤ۔ آج روہنگیا کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، وہ لوگ جان بچا کے بھاگ رہے ہیں، پناہ گزین ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج روہنگیا کے مسلمانوں پر یہ وقت آیا، آنے والے دنوں میں کسی اور بھی کنٹری کے مسلمانوں پر یہ وقت آ سکتا ہے۔ اس وقت کیا ہم اسی طرح اپنی پیٹھ کو پاؤں لگا کر بھاگتے رہیں گے جان بچانے کے لیے؟ قرآن کیا کہتا ہے ایسے معاملے میں؟ قرآن کی کیا آواز ہے، سنو۔ وَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب تمہارے سامنے کوئی لشکر آ جائے، فوج آ جائے، لشکر آ جائے، کوئی بڑا گروہ آ جائے لڑنے کے لیے تم سے، تو سب سے پہلے اللہ پاک نے کیا حکم دیا؟ فَاثْبُتُوا، پہلے تم ثابت قدم رہو میدان میں، بھاگنا نہیں، ڈٹے رہو، ڈٹے رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے ذکر کی ایسی ہیبت طاری ہوگی دشمن پر، دشمن پیٹ پھیر کے بھاگ جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا جب تم یہ دو چیزیں اپناؤ گے، ثابت قدمی اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو گے، کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی ملتی ہے ثابت قدمی سے، ذکر الہی سے۔ اس لیے مسلمانوں ہمت نہ ہارنا، حالات سے گھبرانا نہیں، کیونکہ مرنا ہے تو ہم کو یقینی ہے مرنا ہے، ایک دن موت آئے گی ہماری، آپ کی، سب کی آئے گی، جتنے زندہ ہیں سب مریں گے۔ اور یہ ظالم جو سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر ہم دنیا میں راج کریں گے، ہماری حکومت ہوگی، اقتدار ہوگا، ہمارے نام کا ڈنکا بجے گا پورے عالم میں، تو سن لے مخالفین اسلام کان کھول کر، اسلام جب تک دنیا میں باقی ہے، ایک بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان باقی ہے، دنیا باقی رہے گی۔ جس دن دنیا میں کوئی اللہ کا رسول کا نام لینے والا نہیں ہوگا، اسی وقت دنیا برخاست کر دی جائے گی۔ ہم سے دنیا ہے، ہم دنیا سے نہیں ہے۔ اے ظالموں، ہم سے تم ہے، تم سے ہم نہیں ہیں۔ اے دشمنوں، ہم سے تم سے ہم نہیں ہیں، بلکہ ہم سے تم ہو۔ جب تک ہم دنیا میں ہیں تم بھی زندہ ہیں، جس دن ہم نہیں رہیں گے تم بھی نہیں رہو گے۔ زمین کا فرش لپیٹ لیا جائے گا، آسمان کا شامیانہ اتار لیا جائے گا، چاند و سورج کی نورانی قندیلیں گل کر دی جائے گی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کی منزل آئے گی، تیرے رب کی ذات باقی رہے گی، سب فنا کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں ظالم؟ اسی لیے کسی عاشق رسول اور عاشق آل رسول کا بڑا پسندیدہ شعر آپ اپنے اکثر سنا ہوگا علماء سے، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ارے ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، مگر ویسے چیادے بنو امام حسین کی طرح، 22,000 کا لشکر ہے، ادھر 72 ہے، ادھر ہتھیار ہیں، یہاں خالیات ہیں، ادھر کھانے پینے کا انتظام، یہاں بھوک پیاس ہے۔ کیسی ثابت قدمی آپ نے اختیار فرمائی، نہ زمین نے نہ آسمان نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا۔ ایک ہی جگہ پر اتنے ڈھیر سارے امتحانات آپ سے لے لیے گئے، بھوک کا امتحان، پیاس کا امتحان، اور نگاہوں کے سامنے شہزادوں کی شہادت کا امتحان، خود آپ کی گود میں 6 مہینے کی علی اصغر کی شہادت کا معاملہ، یہ سارے امتحانات تھے۔ اور میرے امام حسین ہر مصیبت پہ ثابت قدم رہے اور یہی زبان سے نعرہ لگاتے رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم دنیا کے لیے نہیں ہیں، دنیا کے اقتدار کے لیے نہیں ہیں، دنیا کے راج کے لیے نہیں ہیں، ہم اللہ کے لیے ہیں، اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر مال و جان